تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ عمران خان کے چاہنے والوں کو مبارک ہو کہ ان کا لیڈر، ان کا مرشد بہت جلد باہر آنے والا ہے۔ بس یہ زیادہ سے زیادہ 2-2.5 مہینے کی بات رہ گئی ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب باہر ہوں گے اور پی ٹی آئی دوبارہ جشن منا رہی ہوگی، خوشیاں منا رہی ہوگی، دھمال ڈال رہی ہوگی اور دوبارہ ان کا راج ہوگا۔ سہیل آفریدی کی باتوں سے تو مجھے یہی لگا، کیونکہ انہوں نے 27 ستمبر کی تاریخ دی ہے کہ وہ 27 ستمبر کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور ڈی چوک پہنچنے کا انہوں نے اعلان کیا، اور وہاں بیٹھ کے اس وقت تک نہ اٹھنے کا انہوں نے کہا ہے جب تک کہ عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، شفیع جان کی جو ترجمان ہیں کے پی گورنمنٹ کے اور ان کے وزیر اعلیٰ کے، وہ بھی انہیں نیشنل لیڈر قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بس، کیونکہ کہہ دیا اور انتظامات بھی کر رہے تھے، اس لیے اتنی دیر کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی بہت سیریس ہیں اس میں اور یہی کرنے جا رہے ہیں، تو پھر علیمہ خان کیوں کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 27 ستمبر کی کسی ڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو جلدی سو جاتی ہیں، اور جب اتنی تاخیر سے جلسے میں اعلان کیا جائے گا تو ان کو کیسے پتا ہوگا؟ چلے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ جلسہ نہیں دیکھ سکی، تو کیا ان سے ڈسکس نہیں کیا گیا یہ تاریخ؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، محسن نقوی صاحب کا بھی آپ ظاہر ہے وہ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں بیان، کہ انہوں نے بڑی مہربانی کرتے ہوئے اپنے پرائم منسٹر کو، وزیر داخلہ صاحب نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ وہ 5 سال کہیں نہیں جا رہے، وہ 5 سال مدت پوری کریں گے، اور کہتے ہیں پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جو 5 سال کی مدت پوری کریں گے اس ملک میں، اس نظام میں جو ڈھہ چکا ہے، اس سسٹم میں جو فیل ہو چکا ہے، جو کلیپس کر چکا ہے، اس میں وہ اپنی مدت پوری کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ اپنی مدت پوری کرنے جا رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب اگر باہر آ رہے ہیں تو وہ مدت کیسے پوری کرنے جا رہے ہیں؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر کسی لیول پہ ظاہر ہے پارٹی میں ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے جب سہیل آفریدی صاحب کو نومینیٹ کیا گیا تھا، انہیں چیف منسٹر بنایا گیا تھا، تو یہ کہا گیا تھا کہ علیمہ خان خوش نہیں تھی ان سے، ان کی پارٹی خوش نہیں تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کپتان، اپنے لیڈر، اپنے مرشد کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو پھر سہیل آفریدی صاحب کو لایا گیا اور شروع میں جو دھواں دار انہوں نے بیانات دیے، اور لگ رہا تھا کہ بس چند دنوں کی بات ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی آرام سے اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نکلوانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنا عرصہ گزر گیا تو اس کے فالوور عمران خان کے انتظار کرتے رہے۔ حالت یہ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ ملاقاتیں بحال نہیں کرا سکے اپنی، آپ اتنا پریشر نہیں ڈال سکے حکومت پہ کہ وہ آپ کی ملاقاتیں بحال کر دیتی، اور آپ نے ڈائریکٹ اب اعلان کر دیا کہ جی ہم 27 ستمبر کو آ رہے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان رہا کیسے نہیں ہوتے؟ ہم عمران خان کی رہائی تک ڈی چوک سے نہیں جانے والے، اور اتنا ٹائم دینا، 27 ستمبر کی تاریخ دینا، کوئی اگست کی بھی ہوتی، چلیں اگست کے آخر میں ہی ہو جاتی تو سمجھ آتی تھی۔ اور پھر اس دن جس دن 3 سال پورے ہوتے ہیں عمران خان کی قید کو، اس دن آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے کوئی بہت بڑا اجتماع کر لیا، بہت زیادہ پریشر ڈال لیا گورنمنٹ پہ؟ ہاں، باتیں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، باتیں آپ کر سکتے ہیں، اعلانات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ جتنے مرضی اعلانات کریں کہ جی بس اب آ رہے ہیں، ہم دیکھیں کیسے عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے نہیں پتا پی ٹی اے کے کارکنوں کو کیسا لگ رہا ہوگا اس بیان کے بعد، ان میں کوئی جوش پیدا ہوا ہوگا، کوئی جذبہ پیدا ہوا ہوگا، ان کو لگ رہا ہوگا کہ ان کا لیڈر باہر آنے والا ہے۔ تو یقین کریں جو لوگ اس پہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک ٹرک کی نئی بتی کے پیچھے لگانے والا معاملہ ہے، کچھ چیزیں اسی طرح سے نظر آ رہی ہیں، کوئی تیاری کہیں نظر نہیں آ رہی، کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی، کوئی لیڈرشپ میں بیٹھ کے۔ بنیادی طور پہ جو سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کا بنا ہے کہ سیاسی لوگ نہیں ہیں اس میں، جو سیاسی لوگ فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، ٹیکنیکل لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں، جو بہت احتیاط سے چلتے ہیں، جو بالکل کریز
سے باہر تو کیا نکلنا ہونا، وہ کریز میں بھی بیک فٹ پہ جا کے کھیلتے ہیں، اتنی جرت بھی نہیں کرتے کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل سکیں. اور پھر اچانک جب اس طرح کا اعلان ہو جاتا ہے تو کارکن تو شاید اس سے مطمئن ہو جائیں، ان کو لگے کہ جی واہ 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 اعلان ہو گیا اور بس دیکھیں. ٹھیک ہے، کچھ مظاہرے بھی ہوئے، لاہور میں بھی ہمیں کوئی اس کی ایک جھلک نظر آئی، کراچی میں بھی ایک جھلک نظر آئی کہ جی وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے معاملات ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس لیول پہ پی ٹی آئی وہ نہیں کر سکی جس لیول پہ جا کے پریشرائز کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کو. تو ایک طرف مذاکرات کی بات بھی ہوتی ہے کہ جی ہم گورنمنٹ سے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. گورنمنٹ ہر بجٹ سے پہلے، ہر بار، ہر سال بجٹ سے پہلے مذاکرات کی بات کرتی ہے، مذاکرات کا ایک لالی پاپ دیتی ہے اور یہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلے بجٹ تک کچھ نہیں ہوتا، پھر اگلا بجٹ آ جاتا ہے. اور جس طرح سے جو یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، ظاہر ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت کرنے کے معاملات ہیں ان کے، وہ جب اس طرح کے اعلانات کر دیتے ہیں تو اس پہ یقین کرنا ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی کس طرح کریں گے آپ. اعلان تو آپ نے کر دیا کہ جی بس ہم آ رہے ہیں، یہ اتنا ہی آسان ہے. اتنا ہی آسان ہوتا تو اس سے بہت پہلے عمران خان صاحب کو یہ رہا کرانے میں کامیاب ہو جاتے. پھر ان کی نیت پہ جو وہ لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے ان کا لیڈر باہر آئے، تو پھر وہ بھی ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ وہ باہر آئے گا تو اس میں بہت سے لوگ تو پھر ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے، ان کے پاس کچھ رہے گا نہیں. ظاہر ہے سب کو، کسی کو وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے، کوئی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے، عہدے ملے ہوئے ہیں، پارٹی کو چلانے کا اختیار ملا ہوا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سنسیئرلی اپنے لیڈر کو باہر لانا چاہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے. تو یقیناً ان کی نیت بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، میں نہیں کہتا، ظاہر ہے مجھے ان پہ شک کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو فالوور ہوتا ہے اپنے لیڈر کا، جو پیروکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے بہت سے لوگ تو مرشد کہتے ہیں نا عمران خان کو، ان کے تو وہ مرشد ہے، تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں جب اس طرح ان پہ تنقید کی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ہم نے تو اسی پہ تبصرہ کرنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ سنسیئر ایفرٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن سٹل دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی اس بار بہت سنجیدہ ہوں اور یہ طے کر لیا ہو انہوں نے کہ بہت ہو گئی، اب ہم اپنے لیڈر کو لے کے آئیں گے اور ہر حال میں لے کے آئیں گے. تو سوال اپنی جگہ موجود رہیں گے کہ علیمہ خان کو ڈیٹ کا کیوں نہیں پتا تھا، اور محسن نقوی صاحب نے جب کہہ دیا، جب 5 سال دے دیے پرائم منسٹر کو، تو پھر عمران خان کی رہائی کیسے بنتی ہے اس سچویشن میں، یہ دیکھنے کی بات ہے. بہرحال اور کچھ کر نہیں سکتے، ہم انتظار کر سکتے ہیں، اور انتظار آپ بھی کریں اور ہم بھی کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.